بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے، یہ کہنا ہے آج DGISPR صاحب کا۔ انہوں نے بڑی آج کھل کے ایک پریس کانفرنس کی ہے جو کہ GHQ میں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال میں پیغام پاکستان کا اعادہ کیا گیا ہے سال، اور یہ کلیئرٹی علماء مشائخ کو بھی ہے۔ دوسری کلیئرٹی جو ہندوستان اور فتنہ الخارج کے نیکسس کے بارے میں آئی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاسی جماعتیں اور سیکیورٹی فورسز کا ایک ہی بیانیہ ہے، دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے بیانے سے کوئی ہمیں ٹس سے مس نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ افغان طالبان، خارج اور ہندوستان گٹھ جوڑ 2025 میں کھل کر سامنے آئے تھے۔ اس سال کچھ اور باریک وارداتیے بھی سامنے آئے ہیں۔ بھارتی ٹی وی پر بیٹھ کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس بار افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان پہ حملہ کریں گے، جس کا انہوں نے بہت کلیئر جواب دیا۔ ناظرین، وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان اور ہندوستان آ جائیں، ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح سے ہندوستان کو دھول چٹائی ہے مئی کی جنگ میں، مئی 2025 میں چند دنوں کی، اب دوبارہ ہندوستان شاید اس طرح سے ہمت نہ کر سکے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، دہشت گردوں سے جھڑپوں کے دوران طالبان کا نام نہاد وزیر خارجہ کہاں تھا، یہ انہوں نے کوسچن مارک جو ہے وہ اس پہ لگا دیا۔ ان کا اسلام کہتا ہے کہ ہندوستانیوں کے پاؤں پڑ جاؤ، افغانستان میں کوئی حکومت نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا گروہ قابض ہے۔ افغانستان کی گورنمنٹ کو لیجٹمیسی کا ایشو تو ہے ہی، لیجٹمیٹ گورنمنٹ تو وہاں پہ ہے نہیں ہے۔ خیر، انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی ایشو نہیں ہے، سیاسی جماعتیں بحران کا حل نکالیں۔ یہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بحران کا حل نکالیں۔ گزشتہ 4 سالوں میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے زیادہ واقعات ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے تقریباً کہا ہے کہ 80% جو واقعات ہیں خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے۔ ناظرین، DG صاحب کا کہنا تھا کہ بھارتی سرپرستی افغانستان دہشت گردوں کی آماجگاہ بن گئی ہے، اور انہوں نے ہندوستان کے حوالے سے کہا کہ ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک ان کے منہ سے نہیں جا رہی۔ پھر اس سب کے بعد انہوں نے KP گورنمنٹ کے بارے میں بھی ٹھیک ٹھاک بات کی، ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت اپنا جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہے، لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کھلم کھلا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایکسکیوز می، کسی کی سیاست پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف ہر طرف سے لڑیں گے۔ ناظرین، آج ایسا لگا ان کے پریس کانفرنس سن کے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے کلیئر کر دیا ادارے نے، کہ دہشت گردوں کو ویسے بھی خیر زیرو ٹالرنس پالیسی اناؤنس کی گئی ہوئی ہے، لیکن اب جو KP کو لے کے وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی آپریشن خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے نہیں کرنے دیں گے۔ فوجی آپریشن نہیں کرنا تو کیا دہشت گردوں کی بیعت کرنی ہے؟ خیبر پختونخوا کا مسئلہ سیاستدانوں نے حل کرنا ہے، امن کے بغیر خیبر پختونخوا میں ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی آج انہوں نے باتیں کی ہیں، اس سب پہ بات کریں گے پروگرام میں۔ دوسری جانب ناظرین، انہوں نے کچھ واقعات بھی بتائے ہیں جو بریف کرتے ہوئے انہوں نے سینئر صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ سال دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشنز کیے گئے ہیں۔ پچھلے سال تقریباً 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ دہشت گردی کے 5400 واقعات ہوئے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اور سویلینز کی شہادت 1235 ہے۔ پھر انہوں نے پختونخوا میں دہشت گردی کی وجہ دہشت گردوں کو دستیاب موافق ماحول بھی قرار دے دیا ہے۔ اس سب پہ ڈیبیٹ کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، یہ معاملات کب کلیئرلی سامنے آئے ہیں آج؟ اس سے پہلے بھی ایک آپ کو یاد ہوگا 5 دسمبر 2025 کو، یعنی کہ یہ جو سال ختم ہوا ہے اس کے آخر میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، وہ بھی بڑی کلیئر اور بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی ایک پریس کانفرنس تھی۔ اس میں بھی ناظرین بڑی تحریک انصاف کو تنقید کی گئی تھی اور اپنا مائنڈ بڑا کلیئر کر دیا گیا تھا۔ کل ایک ہمارے سامنے آئی تھی ایک خبر سامنے آئی تھی جو کہ صوبائی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی، فوجی کارروائیاں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو اس کو بھی آج ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین، فوجی کارروائیاں اگر کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور حالات کنٹرول نہیں ہو پا رہے تو پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ کون نکالے گا؟ کیسے نکلے گا؟ اس سب پر ڈیبیٹ کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ہیں، بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نذیر حسین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سابق سفیر ہیں، بہت شکریہ۔ نذیر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب سینئر انالسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی۔ سب سے پہلے کرنل صاحب کی طرف آ جاؤں گی۔ کرنل صاحب، ابھی جو آج آپ نے دیکھا کہ DGISPR صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، مجھے ان کی پوری پریس کانفرنس سن کے ایسا لگا کہ جیسے ایک طرح سے انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف دہشت گردوں کی معاونت کو لے کے ایک
چارج شیٹ آج کی پریس کانفرنس تھی، آپ کیا کہیں گے آج کی پریس کانفرنس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں کہ انڈیا اور افغانستان دونوں مل کے صندوق 2 آپریشن دہشت گردی کے ذریعے ہمارے اوپر انہوں نے پورا فل فلیج نافذ کیا ہوا. ٹھیک ہے. جتنے اٹیک پاکستان پہ 5372 یہ 21 سے لے کے 25 تک کا ریکارڈ سارا سامنے رکھا جائے تو یہ غیر معمولی انکریز صندوق 2 انڈیکیٹ کھلم کھلا کرتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے امریکن نے $144 بلین اس افغانستان میں اور افغان حکومت اور ابھی ہر ماہ ان کو سبسٹینشل اماؤنٹ US سے ملتا ہے. اس کے علاوہ وہ 7.2 بلین کا لیٹسٹ اسلحہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں جس میں ہر قسم کی نائٹ ویژن ڈیوائسز بھی ہیں، لیزر بھی ہے، ہر چیز موجود ہے. یہ سارا تو اپنی جگہ پہ، مگر یہ کہ جو ابھی ان کو انڈیا سے جو کچھ مل رہا ہے پاکستان کا فرنٹ لڑنے کے لیے وہ بھی ہم سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. ایک کھلی جنگ کا شکار ہے ہم چاروں طرف سے. نہ صرف یہ کہ ہمارے فوجی جو ہیں وہ فرنٹ لائن کے اوپر اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ دے کے ہمیں سب کو محفوظ کر رہے ہیں. ملک کا دفاع، ملک کی بقا، ہر چیز کا دھیان ہر قیمت کے اوپر کیا جا رہا ہے. آیا یہ اتنی شہادتیں جو کہ دنیا میں کم ہی نہیں ہوئی، اتنے آپریشن دنیا کی کسی فوج نے ودن اے ایئر سسٹین نہیں کیے. ٹھیک ہے. ایسی ایفیشنسی اور ایسی قربانی کسی نے پیش نہیں کی. ورلڈ ساری دنیا کی افواج کی ہسٹری اوپن ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. اتنی بڑی جنگ میں اتنی بڑی اچیومنٹ کرنے کے باوجود ہمیں جو اندرونی دشمن ہے وہ سانس ہی نہیں لینے دیتا. وہ صبح، دوپہر، شام، رات کا پچھلا پہر کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جب وہ ہمیں سارے ملک کو سنسنی خیز خبروں سے اور ہر قسم کی تھریٹ سے اور ہر قسم کی پروٹیسٹ سے ہر روز نئے سے نئے پلان سے آشکارا نہ کریں. آپ کا اشارہ کس جانب ہے؟ جی میں اشارہ بڑی کھلم کھلا KPK کے سیٹ اپ سے ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے KPK کی گورنمنٹ کو KPK کی گورنمنٹ لیگلی انسٹالڈ ہے، ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. جی. تمام گورنمنٹ، تمام پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی صوبے میں حکمرانی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. وفاق میں بھی حکمرانی ہے، جی. وہ بھی کولیشن ہے. جب سیاستدان اپنے الیکشن کے ذریعے حکمرانی اپنے اپنے صوبے میں کر رہا ہے تو فوج تو ان کو کہیں تنگ نہیں کر رہی ان کے اندرونی معاملات میں کہ یا صوبائی بجٹ میں یا صوبائی ڈیولپمنٹ میں یا عوام کا کام کرنے میں یا کوئی اپنے ودن دی صوبہ اپنے امن و امان کا دھیان رکھنے میں یا اپنے صوبے میں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے. ہمیں شکوہ ہے کہ جب ہم سارے قربانیاں دے رہے ہیں، ہاں یہ وقت ہے کندھے سے کندھا ملا کے افواج پاکستان کو سپورٹ کرنے کا. درست. نہ صرف پاکستان، دنیا کے تمام لوگ جو ہیں، تمام عوام جو ہیں وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب ایسے سنگین حالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اندرونی حالات مضبوطی دیں گے تو بیرونی حالات کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا. یہ خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ ان کے وزیر اعلیٰ کو بھی یہ ساری اسمبلی کو سمجھنا چاہیے، KPK کے عوام کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ دیکھیے نا پچھلے چند ایک سال نومبر دیکھ لیں، 9 مئی دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں، بس کر دیں. ابھی یہ خون ریزی اور اس قسم کی بڑی سیریس پروٹیسٹ کا وقت نہیں ہے. اس وقت سول رائٹس کا یا کنسٹیٹیوشنل چیزوں کا یا جیل کے قیدی کے یا اس کے مقدموں کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت سب کو کٹھے ہو کے جنگ لڑنے کا ٹائم ہے، وہ جنگ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹائم ہے. میں نذیر حسین صاحب سے جان لوں. نذیر صاحب، آپ کے خیال میں ملٹری آپریشن نہیں تو خارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے
کیا خارجی نور ولی کو وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے؟ DGISP صاحب نے یہ بڑا امپورٹنٹ آج پوائنٹ بھی ریز کیا ہے، سوال بھی کیا ہے. PTI کا بیانیہ آپ کے خیال میں ریاست کے پاس اب آپشنز کیا ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے PTI کے بیانیہ کو چیلنج کر دیا گیا ہے آج. جی، یہ جو بیانیہ کا چیلنج ہے یہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے اس سے. ٹھیک ہے. پچھلے 10 سالوں میں یا 15 سالوں میں وہ گھر صاحب کی بات صحیح ہے، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور دنیا میں ایسا یہ بھی نہیں ہوا کہ آپ کا کوئی ایک ریجن اتنا اسٹبن ہو، اتنا مخالفت کر رہا ہو فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز کا، اور اس طرح وہ مخالفت کر رہا ہو اینٹی ٹیررزم آپریشنز کا. یہ بھی دنیا میں کہیں نہیں ہوا. کہیں نہ کہیں پر کوئی چیز مسنگ ہے. میں اس کو ان پیک کروں آپ کے لیے اور آپ کی آڈینس کے لیے. کوئی نہ کوئی ایشو ایک ہے فیڈرل لیول کے اوپر. شاید ہمارے پاس وہ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ نہیں ہے جو اس قسم کے مواقع کے لیے ضروری ہو، جو اس کو ڈیل کر سکے. ایک صورتحال ہوتی ہے، وہ ہے ایمرجنسی لگانا. یہ ممکن ہے کہ آپ اس پروونس میں ایمرجنسی لگوائیں، اور یہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہونا چاہیے یا ہوگا اور نہیں ہوں اس فیلڈ کا. یہ بار بار ہم یہ کہے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو کوستے ہیں. یہ کوسنا ہی ہے کہ 1 لاکھ لوگوں کی زندگیاں ضائع ہوئی ہیں. ہم ان کو شہید کہتے ہیں، وہ ہمارے مارنے والوں کے شہید نہیں ہیں. انہوں نے 1 لاکھ لوگوں کو مارا، 126 ارب سے زیادہ پاکستان کی اکانومی کا نقصان کیا. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اس کے باوجود صرف اپنے آپ کو اکتفا کرتے رہیں کہ وقت فوقتاً ہم پریس کانفرنس کرتے رہیں، میں اور آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس قسم کی گفتگو بھی کرتے رہیں اور ناراضگی کا اظہار بھی کرتے رہیں. میرا یہ کہنا ہوگا ایمرجنسی آئیں، اور اگر آپ کے کانسٹیٹیوشن میں پروویژن نہیں ہے یا ہوگا ضرور ہے ایسا پروویژن، جو بھی 90 ڈیز کے لیے یا 6 مہینوں کے لیے جو بھی کچھ ہے اس کو کریں. اس کے بعد پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. برگیڈی صاحب سے پہلے بات کر لوں. برگیڈی صاحب السلام علیکم. ایسے میں جب یہ حالات کھل کے ہیں کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اناؤنس کر چکی ہے، پہلے بھی وہ کہہ رہی ہے، ابھی بھی کل بھی انہوں نے کھل کے اب CM KP نے اناؤنس کر دیا ہے کہ KP میں کوئی بھی دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہیں کرنے دیں گے وہ. اب صوبائی حکومت دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں رکاوٹ ہے تو پھر حل کیا ہے؟ ہمارے پاس چوائسز کیا ہیں اس وقت؟ بہت ہی اپسیٹنگ صورتحال ہے جی کہ ہمارا ایک صوبہ جو کہ فرنٹ لائن صوبہ ہے ان دا وار اگینسٹ ٹیررزم، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے آن بورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں چند دن پہلے مجھے یاد پڑتا ہے اور میں بڑا خوش ہوا تھا کہ CM KP نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ تیرا کا آپریشن جو ہے اس کو وہ سپورٹ کریں گے. جی لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کا آپس میں تناؤ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اتنا سخت ہو جائے، فوج کے ساتھ PTI کے اتنے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن کراس کر جائیں تو پھر یہ صورتحال ہوتی ہے. اس کا حل یہی ہے کہ جو 5 دن پہلے حکومت نے اناؤنس کیا کہ جی 5 بڑے جو ہیں وہ بیٹھے، اور انکلوڈنگ عمران خان جو اس کے جیل میں ہے، اور یا میں تو کہتا ہوں یا ان کے کوئی آتھورائزڈ ریپرزینٹیٹیو، ٹھیک ہے نا جی، جو کہ PTI کی لیڈرشپ کو بھی باقیوں کو بھی قابل قبول ہو یا جو وہ ایئر مارک کرے. وہ بھائی بیٹھے کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک دن بیٹھے، صبح بیٹھے، شام کو اٹھے، وہ 8-10 گھنٹے میں ایک ایک پوائنٹ کو دیکھیں کہاں پہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کریں اور معاملات کو سلجھائیں. یہ مزاحمت، یہ اڈیالہ جیل میں ہر ہفتے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں اس کو دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. تو جبھی تو دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں.
کبھی افغان طالبان گورنمنٹ فائدہ اٹھا رہی ہے, کبھی تو باقی پارٹی گروپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو پھر ہم تو ہم جاری رکھیں گے. تو اس کا حل ایک ہی ہے, ایک کوئی اور حل نہیں ہے. اگر جب تک پولیٹیکل ریکنسیلیشن نہیں ہوتی, جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے, اور اگر انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ نواز شریف کی ان کو بیکنگ ہے, تو پھر جناب یہ کرے نا کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئر سامنے آئے. پہلا یہ ہے کہ کوٹ لکھپت کی جیل میں جو سینئر لیڈر ہے ان کو انوالو کریں, شاہ محمود قریشی کو, تحریک تبرک آئین کے جو 2 سینئر لیڈر ہیں علامہ صاحب اور دوسرا اکڈری صاحب, یہ سارے جائیں, علیمہ خان, عمران خان کو جیل میں ملے, ٹھیک ہے نا جی, اور کے پی کے چیف منسٹر کو بھی آن بورڈ لے. یہ 7-8 لوگ ہیں بس. یہ کیا یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو کیسے اس کرائسس سے ہم نے نکالنا ہے, اور گورنمنٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ گیو اینڈ ٹیک کرے. کچھ 4 بات پوائنٹ ہیں, 2 ان کی باتیں مان لیں, 2 اپنی باتیں منوا لیں, اللہ خیر صلاح. ایسے معاملے کو طول دیا ہوا ہے, اور وہ فوج نے آج بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہم تو گورنمنٹ کو اپنا پرسپیکٹو دے رہے ہیں بڑا کلیئر. جی بریگیڈیئر صاحب, میں اس پوائنٹ کی طرف آتی ہوں کہ فوج اپنا مائنڈ آج بہت کلیئر کر چکی ہے. گورنمنٹ پہ اب برڈن آ رہا ہے, گورنمنٹ کے سائڈ اب کیا کہے گی. بریگیڈیئر صاحب ایک پچھلے دنوں ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہوئی تھی, میں نے اپنے پروگرام میں وہ اناؤنس کی تھی. ساری ڈیٹیل تو اوبویسلی ہم یہاں پہ بیٹھ کے آن کیمرہ نہیں کہہ سکتے, لیکن اس میں ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی, اور وہ یہ تھا کہ اب سیکیورٹی فورسز, فوج اپنی ذمہ داریاں نبھا چکی ہے, اب کرنا ہے سیاستدانوں نے اپنی ذمہ داری نبھانے کا وقت ہے, انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے. آج کی پریس کانفرنس اور وہ جو سیکیورٹی کے اہم فیصلے ہو چکے ہیں اس کو آپس میں لنک کرتے ہیں کہ اب انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, اپنا مائنڈ کلیئر کر دیا, کے پی کو ہم نے کیسے بچانا ہے. اب آ جاتی ہے جو بال ہے وہ حکومت کی کورٹ میں آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کیا سخت فیصلے, مشکل فیصلے لینے کے لیے فوج کے ساتھ ایک پیج کی گورنمنٹ کنسیڈر ہوتی ہے نا, کھڑی ہوگی آپ کے خیال میں؟ میں کہتا ہوں کہ کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیں یہ آج انڈیا اس پہلے دونوں کی کلاس لی ہے, انڈائریکٹلی گورنمنٹ کی بھی, ان کو بتایا کہ جناب آپ اپنی آئینی ذمہ داریاں جو بھی آپ کے فیصلے کر رہے ہیں سیاسی, آئینی وغیرہ وغیرہ وہ آپ کریں. اور نمبر 2 انہوں نے ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کی بھی کلاس لی ہے, جو کے پی چیف منسٹر کے وہ بیانات تھا. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیڈ لاک ہے بھائی, یہ ڈیڈ لاک جو ہے اتنے عرصے سے چل رہا ہے, اس میں آگے پوری پیش ہو رہی ہے اس کو توڑنے میں, اس کو ختم کرنے میں. کون ہے جو ڈیڈ لاک ختم کرنا نہیں چاہتا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کرنا صاحب سے جان لیتے ہیں, کرنا صاحب کون ہے جو یہ ڈیڈ لاک ختم کرنا نہیں چاہتا؟ میرا ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں, جو ابھی میں نے بریگیڈیئر صاحب سے سوال کیا, ادارے نے تو آج اپنا مائنڈ کلیئر کر دیا, آج یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی راستہ انہیں نظر نہیں آتا, کوئی دوسرا راستہ, تو وہ یہ سخت اور مشکل فیصلہ لے لیں گے کے پی کو لے کے. کسی بھی حد تک بچانا تو ہے نا کے پی کو, آبویس سی بات ہے. اب 1 پیج کی جو حکومت ہے, مشکل فیصلے تو اس کو بھی لینے پڑیں گے. پچھلے دنوں جیسے ابھی میں نے کہا کہ ایک فیصلہ ہوا تھا بڑی امپورٹنٹ میٹنگ میں کہ سیکیورٹی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں, اب حکومت کا ہے کہ حکومت کی ٹرن ہے وہ بھی اپنے کچھ جو ہے نا اس میں اب پارٹیسپیٹ کرے. اب اس میں کیا موجودہ حکومت اس مشکل فیصلے میں ساتھ کھڑی ہوگی ہماری ملٹری فورسز کے اس ادارے کے, یا بیگیج ہمیشہ کی طرح ڈال دیا جائے گا دوسری سائڈ پہ؟ دیکھیے میں بڑی کلیئر بات کرنا چاہوں گا, کسی بھی حکومت کو کوئی چوائس نہیں ہے اس وقت. اگر کوئی اپنے مفاد میں, اپنے مفاد کو اگر کوئی قومی مفاد پہ ترجیح دیتا ہے تو ملک کا نقصان ہوگا. ملک اس وقت کسی بھی سیاسی چال کا متحمل نہیں ہے. ابھی وہ وقت ہے جب کہ بڑی اچھی تجویز دی ہے گورنمنٹ نے کہ 5 بیٹھ جاتے ہیں, 5 بڑے بیٹھ جائیں. اس سے زیادہ بہتر تجویز کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی جو کہ کنوکٹ ہو چکا ہے, میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی کنوکٹڈ آدمی جیل سے انوائٹ کیا جا رہا ہے کسی اتنی امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے جس میں ملک کا سارا نقشہ موجودہ
اور آنے والا بھی سارے کا سارا طے ہونا ہے. بندہ جو ہے وہ بھی تو دیکھیں نا کتنی بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے, وہ ہو جی بلا, میرے گزارش سن لیجیے میری. اس کے انوالومنٹ اس سب میں بڑی امپورٹنٹ ہو رہے گی, ہر سائڈ سے سارے بیٹھیں گے. دیکھیے میں اس وقت آپ کی آرگومنٹ کو موجودہ سنگین حالات سے ڈیورٹ نہیں کرنا چاہوں گا. وہ پھر کسی وقت ان کا رول اور ان کا انفلوئنس اور انہوں نے جو پالیسی وضع کی ہوئی ہے کنفیڈریشن کی پچھلے کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے, جلسے عام سے لے کے آئے, وہ آیا مناسب ہے ملک کی سلامتی کے لیے یا کہ نہیں ہے, ملک کی اکانومی کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے, ملک کی انویسٹمنٹ کے لیے بہتر ہے, ملک کے عوام کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے. یہ پالیسی ان کو فوری طور کے اوپر تبدیل کرنی پڑے گی. محاذ رائی کا وقت نہیں ہے. لوگ جیلوں میں آتے جاتے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو محاذ رائی کچھ رہے گی ہی نہیں نا. نہیں جی, انہوں نے انکار کر دیا نا. انہوں نے بجائے اس کے کہ اس معاملے کو فوری طور کے اوپر وہ بیٹھتے اور اپنا بھی حل نکالتے, صوبے کا حل بھی نکالتے, ملک کا حل بھی نکالتے, آس پاس کے خطرات کا. انہوں کے اندر میں پوچھنا چاہوں گا کہ قومی مفاد ٹوٹلی کس نے ختم کر دیا خان صاحب میں؟ کیوں نہیں قومی مفاد ان کے ذہن میں آتا ہے؟ کیوں ہر وقت ہی ان کو ذاتی مفاد اور اپنے مفاد سے آگے انہوں نے بیٹھنے سے کیوں انکار کیا؟ یہ بات ساری قوم کو پوچھنی چاہیے, پی ٹی آئی کے ایک ایک بندے سے پوچھنی چاہیے. اگر یہ سیاسی پارٹی ہے تو یہ سیاسی حل کے لیے کیوں نہیں بیٹھ رہی؟ اگر وہ سمجھتے ہیں ان پہ کیس غلط ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں سزائیں غلط ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلا الیکشن غلط ہے, تو بھائی بیٹھو گے تو معاملہ حل ہوگا نا ٹیبل پہ. اور اگر آپ یہ سارے کارڈ استعمال کر رہے ہیں میرے ملک کو کمزور کرنے کے لیے, سیبوٹاج کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے, دشمن کو فائدہ دینے کے لیے, تو پھر تو یہ غداری ہے کھلی. یہ کوئی لفظ اس میں منس کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے اگر بیٹھنے سے منع کیا تو سر حکومت کی بھی تو نیت کچھ خاص نظر نہیں آتی, بینیفیشری نظر آتی ہے. کیوں حکومت چاہے گی موجودہ حکومت بڑا اچھا ون پیج چل رہا ہے نا, وہ کیوں چاہے گی تحریک انصاف کے اور اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ سیٹل ہو جائے؟ یہ کمنٹ آپ کا کہ ہم حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے اس تجویز میں, یہ اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے, کوئی نہیں کہہ سکتا. وزیر اعظم نے اپنے منہ سے ان کو دعوت دی ہے, اس کے بعد انہوں نے 5 کیا کمبینیشن دے دی. بات یہ کرنے صاحب ہمیشہ اسکرین پہ بیٹھ کے کیوں دعوتیں دی جاتی ہیں؟ پریکٹیکلی کیا کیا ہے؟ نہیں آپ میرے یہ بتا دیں کہ پریکٹیکلی جو حل آپ کے ذہن میں ہے وہ کیا ہے؟ نہیں پریکٹیکلی حکومت نے کیا کیا, آفر کروا دیا, اس کے بعد آگے کیا؟ مجھے یہ بتائیے کہ انوائٹ کرنے کے 5 فوج کے دوسری سائڈ سے کمیٹی بن گئی ہے, انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ کمیٹی تو کمیٹی خان صاحب نہیں ہے, وہ کمیٹی کھیلنے کا ٹائم, فائزہ یہ کمیٹی کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ چکزئی کا اور یہ 1 to 1 بات کر. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے, آپ کو پوائنٹ میں بریک سے بعد میں لیتی ہوں کیونکہ ہماری بھی ایک اسٹیبلشمنٹ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, وہ جب کہتے ہیں بریک لینی ہے تو ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا پڑتا ہے. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.